السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے فلسطین کے اس خطے کے بارے میں کہ آخر کیوں جیوز اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کے آباء و اجداد کی زمین ہے، اور اگر یہ ان کے آباء و اجداد کی زمین ہے تو آخر وہ 2000 سال تک اس زمین سے دور کیوں رہے۔ اور 1896 میں جب تھیوڈور ہرزل نے ایک جوئش اسٹیٹ بنانے کی بات کی تو انہوں نے ساری دنیا میں صرف فلسطین کا خطے کا ہی کیوں انتخاب کیا۔ فلسطین کی ہسٹری جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی لگائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ برکت والی زمین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیبلون، جو کہ آج کل ماڈرن عراق ہے، اس کے علاقے اور میں رہتے تھے، اور انہوں نے اور سے ناردرن سیریا کی طرف اور سیریا سے سدرن سائٹ پر جیروسلم کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا روحانی پیشوا بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل شروع ہوتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کے علاقے میں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہی رہا کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت ملی تو وہ اپنے والد اور بھائیوں کو لے کر مصر آ گئے، اور یہیں سے بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب فرعون کو شکست دے کر صحرائے سینائی میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس بلیسڈ زمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جائیں۔ تو بنی اسرائیل نے جواب دیا، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا جاتا ہے کہ اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک اس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے 2 مردوں کے علاوہ کسی نے بھی فلسطین میں جانے کی حامی نہیں بھری، اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک صحرائے سینائی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ پیغمبر نے کہا، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہو تو تم اس وقت نہ لڑو۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں بادشاہت قائم کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہت کو مزید پھیلایا۔ دیکھا جائے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے گولڈن پیریڈ آف ٹائم تھا، اور اسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سی عمارتوں کو تعمیر کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروائی۔
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے مختلف قبیلوں میں جھگڑا ہونے شروع ہو گیا اور انہوں نے ناردن فلسطین اور سدرن فلسطین کو ڈیوائیڈ کر لیا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ توریت میں ربا جو کہ حرام قرار دیا گیا تھا اس کو غیر یہودیوں کے لیے، غیر بنی اسرائیلیوں کے لیے حلال قرار دے دیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بیبلونین آرمی کا حملہ کروایا اور ان کی بادشاہت کو تہس نہس کر دیا۔ بیبلونین آرمی بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بیبلون غلام بنا کر لے گئی اور وہ 100 سال تک بیبلون میں غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ بیبلونین کی غلامی میں جا کے بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اس 100 سالہ غلامی میں ان کے اوپر مختلف انبیاء کرام آئے۔ ان انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت دی کہ بہت جلد ان کے درمیان ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو کہ مسیحا یا المسیح کے نام سے جانا جائے گا، اور جو تخت داؤد سے دنیا کو رول کرے گا، اور وہ رول ان کا گولڈن رولنگ پیریڈ ہوگا، کیونکہ وہ رول ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری بیبلون یعنی آج کل کے ماڈرن عراق کے علاقے سے ملی، اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ وہ ہولی لینڈز جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا وہ عراق سے لے کر مصر تک ہیں، اور اسی لیے وہ آج بھی گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہمارے درمیان موجود ہے اس میں اسرائیل کے علاوہ اس میں ایجپٹ اور عراق تک کا علاقہ شامل ہے۔ اور جب پرشیا کے کنگ نے بیبلون کی حکومت ختم کی تو اس طریقے سے بنی اسرائیل بھی اس غلامی سے آزاد ہوئے اور وہ واپس یروشلم چلے گئے، اور وہاں وہ اپنے آنے والے مسیحا کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت بی بی مریم کی گود میں ہی، جب وہ محض چند گھنٹوں کے ہی تھے، اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو بنی اسرائیل نے اپنے گھمنڈ میں اور ضد میں ان کی پیغمبری کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا، اور انفیکٹ بعد میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کے بدلے ایک ان کے ہم شکل شخص کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں اور انبیاء کرام کو قتل کرنے کی سزا کے طور پر ایک دفعہ پھر یروشلم سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس دفعہ رومن فوج کے ایک جنرل ٹیٹس نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور یروشلم کو اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ بھی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی نماز میں امامت فرمائی تھی، اور اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بعد مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا تیسری مقدس مقام ہے۔ 637 عیسوی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے یروشلم کو فتح کیا، اور اس کے بعد مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر امن کے ساتھ یروشلم کے علاقے میں رہنے لگے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور ایک بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہوئی، لیکن صرف 88 ایئرز کے بعد ہی یعنی 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ یروشلم کو فتح کیا۔ کے بعد سے یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا۔ آٹومن امپائر کے قیام کے بعد فلسطین آٹومن امپائر کا حصہ رہا، اور یہ آٹومن امپائر کے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار تک رہا۔ لیکن فلسطین کو جوئش اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی سازش کافی عرصے پہلے سے رچی جا رہی تھی۔ سال ہے 1896 کا، جب ایک آسٹرین جیو جس کا نام تھا تھیوڈور ہزر، اس نے ایک پیپر لکھا
جس کا انگلش میں نام تھا دا جوئش اسٹیٹ. اس نے کہا کہ تمام یورپ سے جوش کو بلا کر ان کو ایک اپنی زمین یعنی ایک اپنی ہوم لینڈ دی جائے. اس ہوم لینڈ کو بنانے کے لیے جو پولیٹیکل موومنٹ اسٹارٹ کی گئی اس کا نام تھا زائنزم، جس کو اردو میں ہم صہیونیت کہتے ہیں. 1897 میں ایک کانفرنس سوئٹزرلینڈ میں بلائی گئی اور یہ فرسٹ زائنسٹ کانگریس تھی. انہوں نے 2 مقاصد پر اتفاق کیا. پہلا مقصد ان کا یہ تھا کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو فلسطین میں بنایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ جوئش سیٹلمنٹس جو کہ یورپ کے مختلف علاقوں میں ہیں وہاں سے جوئش کمیونٹی کو بلا کے فلسطین میں سیٹل کیا جائے. ان 2 مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے 3 طریقہ کار واضح کیے. انہوں نے ایک فنڈ سیٹ اپ کیا جو کہ جوئش کمیونٹی کو فلسطین میں امیگریشن میں آسانی فراہم کرے. نمبر 2، انہوں نے ایسی کمپنیاں بنائیں جو کہ فلسطین میں زمینیں خرید سکیں. اور نمبر 3، انہوں نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز مختلف گورنمنٹس جو کہ اس وقت اقتدار میں تھے اور پاورفل کنٹریز تھے جیسے کہ فرانس، برٹین، USA، وہاں پہ بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ جوز کو ان کی اپنی ایک ہوم لینڈ فلسطین میں بنا کے دی جائے. بیلفور ڈکلیریشن 2 نومبر 1917 کو ہوا. ایک لیٹر جو کہ اس وقت کے برٹش کے فارن سیکریٹری آرتھر بیلفور نے لائنل والٹر روتھسچائلڈ کو لکھا تھا. روتھسچائلڈ اس وقت کے برٹش جوئش کمیونٹی کے ہیڈ تھے. اس لیٹر میں انہوں نے پبلکلی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک سرزمین بنا کر دیں گے، اور برٹشرز کا یہ کام تھا کہ وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے میں مدد فراہم کریں گے. 1922 سے 1935 تک یہودیوں کی پاپولیشن فلسطین میں 9% سے بڑھ کر 27% تک جا پہنچی تھی. برٹشرز نے یہودیوں کو یہ فیسلٹی دی تھی کہ وہ اپنی اسکولز، فیکٹریز اور ایک پرائیویٹ آرمی بنا سکیں. یہ پرائیویٹ آرمی کو برٹش آرمی نے ٹرین کیا ہوا تھا. 1936 میں فلسطینیوں کو اس بات کا بڑے اچھے سے احساس ہو گیا کہ برٹشرز جب یہ علاقہ چھوڑ کر جائیں گے تو ملک کی بھاگ دوڑ فلسطینیوں کو دینے کے بجائے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھما دیں گے. اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے فلسطین کی ریزسٹنس. 1939 کے ایک کانفلکٹ کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی مردوں کی پاپولیشن کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 1939 میں ہی برٹشرز نے ایک پیل کمیشن فلسطین بھیجا جس کے نتیجے میں انہوں نے اس بات پہ پابندی لگائی کہ مزید جوز فلسطین کے علاقے میں زمین نہیں خرید سکتے. جیوز کو لگا کہ برٹشرز نے ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، اسی لیے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. ساتھ ساتھ یہودیوں کو اس بات کا بڑے اچھے سے علم تھا کہ ورلڈ وار 2 کے جو کہ ہونے والی تھی اس کے نتیجے میں برٹش آرمی ان کے اتنا زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکے گی، اور ان کا دھیان ورلڈ وار 2 میں لگا ہوا ہے. ورلڈ وار 2 کے نتیجے میں 60 ملین آبادی کو قتل کر دیا گیا، جس میں سے 6 ملین جوز نازیز کے کیمپ میں قتل ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں جوز یورپ سے بھاگ کر فلسطین آ جاتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے. 1947 میں جب برٹشرز فلسطین کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے فلسطین کا کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے اس کا مسئلہ UN کے حوالے کر دیا کہ وہ اس مسئلے کو سالو کریں. نومبر 1947 میں UN کا فلسطین کا سیشن ہوتا ہے جس میں UN کہتی ہے کہ 55% جو فلسطین کی ٹیریٹری ہے اس کو اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا جائے. لیکن UN نے کبھی بھی اس بات کو بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ جو 55% علاقہ یہودیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کی میکسیمم پاپولیشن تو فلسطینی ہے، وہ کہاں جائیں گے.
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینیوں نے اور عربوں نے اس UN کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اپریل 1948 کو اسرائیل نے دیر یاسین کے ایک گاؤں میں اٹیک کر دیا اور بڑی تعداد میں مردوں کو قتل کرنے کے بعد خواتین اور بچوں کو ننگا کیا، ان کی تصویریں بنائیں اور اس کے بعد ان کا بھی قتل عام کر دیا۔ اس واقعے نے باقی فلسطینی علاقوں میں اتنا پینک پھیلایا کہ ایک بڑی تعداد میں فلسطینی اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر چلے گئے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنے ایک آزاد ملک ہونے کا اعلان کر دیا اور ڈیوڈ بن گورین ان کا پہلے پرائم منسٹر بن گئے۔ اس واقعے تک 2.5 لاکھ فلسطینی اپنے اپنے علاقوں سے بھاگ کر ریفیوجی کیمپ میں پناہ حاصل کر چکے تھے۔ اسرائیل کے انڈیپینڈنس کا اعلان کرنے کے بعد عرب کنٹریز کی آرمی نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا، لیکن اسرائیلی آرمی کیونکہ وہ ویل ٹرین تھی، آرگنائز تھی اور ایک کمانڈ کے اندر کام کر رہی تھی، انہوں نے عرب فوجوں کو بہت بری طریقے سے شکست دی اور رملے اور لیڈا کے علاقے میں 50,000 لوگ ننگے پاؤں چلتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ ہسٹری میں لیڈا ڈیتھ مارچ کہلاتا ہے۔ جب تک UN نے اس لڑائی کو ختم کرنے کا اعلان کیا، 3/4 فلسطینی ریفیوجی کیمپس میں جا چکے تھے۔ عرب اور فلسطینی ان تمام واقعات کو نکبہ کہتے ہیں۔ نکبہ یعنی کیٹاسٹروفی یا تباہی۔ اس موقع تک فلسطین کے 78% زمین اسرائیل کی قبضے میں جا چکی تھی، جبکہ ویسٹ بینک اور غزہ جارڈن اور ایجپٹ کا حصہ بن گئے تھے۔ UN نے 1 سال کے بعد فلسطینیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکے اور یوں اس طرح فلسطین کی ریاست کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا۔ 1967 میں عرب ممالک نے مل کر اسرائیل سے 6 روز کی ایک جنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں عربیوں نے اپنا ہی علاقہ اسرائیل کے قبضے میں دے دیا اور اس جنگ کے نتیجے میں غزہ اور ویسٹ بینک اسرائیل کے کنٹرول میں چلا گیا۔ فلسطینی لیڈرز اور اسرائیل کے درمیان جب بھی کوئی ڈائیلاگ کی بات کی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کو مزید اپنی زمین سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اب حالات یہ ہیں کہ فلسطین صرف غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی اور ویسٹ بینک تک محیط رہ گیا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں نردن غزہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو اس جنگ میں شہید کیا گیا ہے، اور ناردن غزہ کے لوگوں کو ناردن غزہ خالی کروا کے سدرن غزہ کی طرف موو کروا دیا گیا ہے۔ اسی لیے فلسطین اس جنگ کو، جو کہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان لڑی جا رہی ہے، نکبہ 2 کہہ رہی ہیں۔ پولیٹیکل اور اکنامک فائدہ حاصل کرنے کے علاوہ یہودی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تیسری دفعہ تعمیر کی جائے، کیونکہ یہودی اپنے اس گولڈن پیریڈ کے انتظار میں فالس مسایہ یعنی اینٹی کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے کی یہ کمپریہنسو ہسٹری جاننے کے بعد آپ کو بڑی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کا کانفلکٹ کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آ سکیں۔